إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل قدر احترام اور میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسینی کے زیر اہتمام خالق دینہال میں آج محرم الحرام کی 5ویں یہ مجلس، اس میں شرکت کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، اور شروع دن سے ہمارا جو موضوع ہے توحید خداوندی، تعظیم خداوندی، تنزیہ ربوبیت، اس میں جو میری بساط کے مطابق قرآن مجید میں تدبر اور اس میں فہم حاصل کر کے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت اور ان کی علوم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید سابقون الاولون کی تعریف بیان کرتا ہے، تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل البیت علیہم السلام، ان دونوں کی جامعیت کو لے کر چلے ہم۔ صحابہ کرام، شہدائے کربلا میں ایک نام عثمان ابن علی کا ہے، عثمان ابن علی جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ السابقون الاولون میں سے عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون اول وہ صحابی رسول ہیں
کہ جنہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا، ہجرت حبشہ کرنے والے ہیں، 13ویں یا 12ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جب امام علی کے صاحبزادے عثمان پیدا ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی عثمان ابن مظعون کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، عثمان ابن مظعون۔ اور یہ یہاں پر ابن الجوزی نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ علی نے صراحت کی ہے۔ اور اگر ہم اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ 100 سے لے کر 120 بدری صحابہ وہ ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کے مصاحبین اور جانثار ہیں اور ساتھ میں شہید ہونے والے ہیں، 100 بدری۔ اب ایک معیار جو ہمارے ہاں سیٹ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم وہ بات لیں گے کہ جو سلف صالحین کی ہوگی۔ بھئی ہمارے سامنے اپنی بات مت کرو، ہمارے سامنے وہ بات کرو جو ہمارے بزرگوں کی ہے۔ ہم تو دین وہاں سے لیں گے کہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے۔ تو آپ اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے جو اصحاب بدر ہیں، جو سلف صالحین ہیں، وہ شیعان علی ہیں۔ لیکن چونکہ اس لفظ سے ہیزیٹیشن ہے، اس لفظ سے، تو ایک سلفیت علی ہے اور ایک سلفیت ملا ہے۔ سلفیت علی، علی کا سلفی ہونا، علی کا سلفی کہ میں علی کے پیچھے چلنے والا ہوں، بھئی ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ایک جماعت تو وہ ہو گئی کہ جو علی کا ساتھ دینے والی اور ظالموں کے ہاتھ سے شہید ہونے والی۔ لیکن یہ معیار نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ان ظالموں کے بھی فضائل بیان کریں جنہوں نے عمار کو شہید کیا، آپ اس ظالم کی بھی فضائل بیان کر دیں کہ جو عمار کا سر پھرانے والا ہے۔ بھائی معیار تو ہر جگہ ایک چلے گا نا، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میں اصحاب بدر کے پیچھے چلنے والا ہوں، وہ اصحاب بدر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو عمار کو دیکھ رہے ہیں، عمار جہاں جائے گا حق وہاں جائے گا۔ لیکن فرض کر لیں اگر عمار ابن یاسر صفین میں نہیں ہیں اور ان کو رسول اللہ نے کوئی حق کا معیار نہیں قرار دیا، حالانکہ یہ روایت متواتر ہے، بخاری کے اندر ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں عمار بھی نہیں ہے علی کے ساتھ، کوئی نہیں ہے علی کے ساتھ، علی اکیلا ہی کافی ہے۔ علی سابقون اولون بھی ہے، بدری بھی ہے۔ یہاں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے شائقین، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ علی کی صف میں جہاں 100 بدری صحابہ ہیں، جہاں 700 بیعت رضوان والے ہیں اور 1000 انصار مدینہ ہیں، ایک بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ علی کے مخالف جو صفین میں ہیں ان کے ساتھ ایک بدری صحابی ہو۔ ایک بدری صحابی لائیں دکھا دیں آپ، ایک بدر کا صحابی، بیعت رضوان کا صحابی۔ اور اگر نعمان بن بشیر ایک نام آتا ہے، نعمان بن بشیر، لیکن نعمان بن بشیر مدینہ کے تو ہیں لیکن بدر کے صحابی نہیں ہیں، متاخرین میں سے ہیں، بچے تھے، کم سن تھے رسول کے زمانے میں۔ اور نعمان بن بشیر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اپنے فضائل بیان کیے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو دوسری جانب یعنی علی کی صف میں جلیل القدر صحابہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے صحابیت کا تعارف۔ کون کہتا ہے کہ صحابہ کا بیان نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، جو قائم بالقسط ہوں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، جو تابعین بے احسان ہو، صحابہ کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مجالس حسینی یہ صحابہ کا تعارف ہے، صحابہ کے مشن کا تعارف ہے۔ معمولی شخصیات نہیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ لیکن یہاں میں اگر ہم قرآن کو لے کر چلیں گے، قرآن کو، تو میں نے ایک پچھلی گفتگو کے اندر بھی یہ عرض کیا تھا کہ مصطلحات اور مفاہیم جو ٹرمز قرآن یوز کرتا ہے وہ زیادہ اولا ہے کہ ہم مذہبی فکر کی دی ہوئی مصطلحات اور ٹرمز کو یوز کریں۔ مثلا قرآن مجید پورا آپ پڑھیے، قرآن نے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی اولو العزم انبیاء آئے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، جو مصاحبین ہیں، ان کے لیے
متبع کا لفظ استعمال کیا ہے، اتباع۔ یہاں آل عمران کے اندر حضرت ابراہیم کہتے ہیں، فرماتے ہیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ نے دعا سکھلائی، آپ دعا کریں کہ پروردگار میرے اسلمت وجہی للہ، تیرے لیے اپنے چہرے کو سلامت رکھتا ہوں، کسی کے آگے نہیں جھکاتا ہوں، صرف تیرے آگے جھکتا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، وَمَنْ صَحِبَنِي نہیں ہے، جو میرے اتباع کرتا ہے۔ یا ایھا النبی قل حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کافی ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اتباع اور صحابیت میں کیا فرق ہے؟ بس یہاں سے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی جانب چلوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ فکر لے کر ہم چل رہے ہیں کربلا کی ساتھ مناسبت دیتے ہوئے، پہلے قرآنی مفاہیم کو ذرا ہم سیٹ کر لیں۔ مشکل یہ ہوئی ہے کہ زمانے کے حوادث اور زمانے کے گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ مذہبی فکر نے ایک خاص دور کے اندر قرآنی اصطلاحات کا مس یوز کیا گیا ہے، قرآنی اصطلاحات کو جسے کہتے ہیں کہ استحصال کیا گیا ہے، بری طرح استحصال ہوا ہے۔ جناب صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، قرآن یہ کہتا ہے نبی کا متبع ہوتا ہے۔ اتباع میں اور صحابیت میں فرق یہ ہے، مثال کے طور پر یہاں اس نشست کے اندر ہم ایک دوسرے کے صاحبین ہیں، ہم ایک دوسرے کے مصاحبین ہیں۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والا آپ کا زمیل ہے، آپ کا رفیق ہے، آپ کا صاحب ہے۔ ایک نشست آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرا صاحب ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا صاحب ہے، لیکن آپ کا فالوور ہے وہ نہیں ہے۔ ایک نشست بیٹھا، ایک کلاس لے لی، کیا وہ فالوور بن گیا آپ کا؟ فالوور کسے کہتے ہیں؟ فالوور اسے کہتے ہیں کہ جو ثابت قدم بھی رہے، جو آپ کے ساتھ آپ کی مشکلات میں، خوشی میں، فکر کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، آپ کے منہج کے اوپر چلتا ہو، آپ کے اسلوب کو سمجھتا ہو، آپ کی زندگی کو جانتا ہو، آپ کے لیے جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دیتا ہو، وہ ہے فالوور۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ متبع ہے، متبع، یہ میرے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ کبھی اکیلا چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے کہ میں اسے تلاش کرتا پھروں، مشکل میں پھر نظر بھی نہ آئے۔ اتباع، اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء کے متبعین ہوتے ہیں، اور قرآن اسی کو لے کر چلا کہ اس متبع کا ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کے دیے ہوئے اس لفظ کو چھوڑ دیں اور یہاں پر صرف میں یہ کہوں کہ جناب فلاں صرف وہ صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ جو متبع ہے اسے وہ درجہ حاصل ہو گیا ہے، تو یہ قرآنی اصطلاح کا غلط استعمال ہوگا، یہ قرآنی اصطلاح کا غلط استعمال ہوگا۔ ایک اور اس کی وضاحت یہ ہے، جب بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق، خیبر، یہ وہ مقامات ہیں جو بڑے مشکل اور کٹھن مقامات ہیں، کٹھن مقامات ہیں۔ خیبر بہت کٹھن مقام تھا، خندق بہت کٹھن مقام تھا۔ ان مواقع پر اگر کوئی رسول کے ساتھ ہے وہ متبع ہے، رسول کا فالوور، پیروکار۔ قرآن اس کی تعریف کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ شخص ہیں کہ جو رسول کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ وہ ذوات ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو متبعین ہیں، جو سابقون ہیں، مؤمنین ہیں۔ اس اثنا کے اندر جو رسول کے ساتھ ہیں آپ کہیں گے کہ ہاں قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور ایک وہ ہو کہ جن کے ساتھ بدر لڑی جا رہی ہو، احد لڑی جا رہی ہو، خیبر اور خندق ہو، اگر وہ 8 ہجری کے بعد، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، اگر وہ آ کر ان کے مقابل کرنے ہو جائے تو یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی مذہبی طبقے میں؟ بھئی بنیادی وجہ جاننا چاہیے۔
اسی لیے پیدا ہوئی کہ متبع اور صحبت کا فرق نہیں رکھا. اگر متبع اور صحبت کا فرق، بھئی جس وقت اتباع کی ضرورت تھی آپ کہاں تھے؟ یہ جنگیں کن کی ساتھ ہوئی تھیں؟ اسی لیے ایک مقام پر ہمارے استاد محترم نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ جب صفین کا مقام ہے تو ایک خط آیا امیر المؤمنین کے پاس. امام نے جواب دیا کہ اس امر خلافت کے اندر کسی طلیق کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ اصول سیٹ ہے. تو لہٰذا قرآن کے مفاہیم کو درست استعمال کرنے کی ضرورت ہے. قرآن رسول کے بیان کو حدیث نہیں بیان کہتا ہے. بیان، ھذا بیان للناس. ہم نے آپ کی جانب نازل کیا اس کتاب کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں گے. ہم نے بعد میں کیا کہہ دیا؟ حدیث حدیث حدیث. قرآن نے رسول کے فرمان کو بیان قرار دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے لے لو، جس سے رک جائے رک جاؤ، روک دے رک جاؤ. رسول کا بیان، ھذا بیان للناس. اور اے حبیب، اس قرآن کا بیان بھی ہم کریں گے، اس کو جمع بھی ہم کریں گے. رسول نہیں اپنی زندگی حیات طیبہ میں قرآن کو جمع کیا، لہٰذا قرآن نے جب کہہ دیا کہ ہم جمع کرنے والے ہیں تو امت کو تفرقے کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. چیز آئے کہ فضیلت کے لیے آپ روایات کا سہارا لیں اور آپ کہیں کہ جناب قرآن کا ایک بڑا حصہ وہ بعد میں تدوین کیا گیا اور پھر اس کے اوپر امت تقسیم ہو جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل البیت وہ ہیں. ایک مرتبہ نشاپور میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، تشریف لاتے ہیں. علماء اہل سنت کا بڑا گروہ ان کے پاس آتا ہے. رازی ابو حاتم الرازی اور محدثین جلیل القدر علماء نشاپور کے حاضر ہوتے ہیں. امام سے عرض کرتے ہیں سب. معلوم ہوا کہ رسول کا بیٹا فاطمہ کا لال آیا ہے تو حدیث کچھ حاصل کر لیں، ان سے کوئی علم حاصل کر لیں. تو سوال کیا، یا ابن رسول اللہ حدثنی بما حدثک رسول اللہ. آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں جو آپ کو رسول اللہ سے ملی ہو، کوئی علم ہمیں دے دیں. پردہ گرا ہوا ہے. تو بہت جم غفیر اور ایک ازدحام وہاں پر ہوا، اور جیسے جیسے مطالبات بڑھتے گئے امام بہت کم لوگوں کے سامنے روایات بیان کرتے تھے. کہا کہ جب اتنا مطالبہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ نسبت ہو جائے کہ ہم نے آپ سے حدیث سنی ہے، ہمارا سلسلہ سند مضبوط ہو جائے گا، ہمیں ہمارے اساتذہ میں آپ کا نام آ جائے گا. امام نے کہا کہ اچھا. فرمایا حدثنی ابی موسیٰ بن جعفر حدثہ عن ابیہ محمد الباقر حدثہ علی زین العابدین حدثہ حسین بن علی حدثہ علی بن ابی طالب حدثہ حبیبی وقدوتی محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ علیہ وہو یروی عن جبریل لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی. یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا اور محفوظ ہو گیا. احمد بن حنبل نے جب یہ روایت سنی تو ابو سلط ہروی ایک راوی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرئہ. اگر یہ سند دیوانے پہ پڑھ دی جائے تو وہ اس کی دیوانگی ختم ہو جائے. یہ نام ایسے متبرک ہیں، یہ نام ایسے عظیم الشان ہیں، یہ نام ایسے جلیل القدر ہے کہ وہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ دیوانگی کو ختم کرنے والے ہیں.
تو جن ناموں کے اندر یہ تاثیر ہو، اندازہ لگائیں جس قلب پر قرآن اترا ہو اس قلب کا عالم کیا ہوگا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کی خشیت سے۔ ہم نے حبیب نزل به الروح الامین علی قلبک، مصطفیٰ اس قرآن کو تیرے سینے پر اتارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سینہ یہ بھولنے والا نہیں ہے، یہ سینہ اس پر وہ کوئی کپ کپی طاری ہونے والی نہیں ہے کہ یہ بھلا جائے، اس کو بھول ہو جائے اور روایات ایسی پیش کی جائے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور نماز بھول گئے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی آیت نمبر قرآن مجید میں سے آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہ ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور ملائکہ مقربین گواہ ہیں اللہ کی گواہی، اس کی توحید کی، وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط، اور اہل علم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا الگ بات ہے، اس کی توحید کی گواہی دینا الگ بات ہے۔ ایک ماننا اور ہے، اس کی توحید کی گواہی دینا اور ہے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کبھی راتوں کو گواہ بناتا ہے، واللیل والفجر، کبھی فجر کو، کبھی قرآن مجید پہاڑوں کو گواہ بناتا ہے، کبھی درختوں کو گواہ بناتا ہے، والتین والزیتون، کبھی شہر حرم کو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ قرآن گواہ بناتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ قسم نہیں اٹھا رہا، اللہ گواہ بنا رہا ہے۔ گواہ، یہ گواہ ہو جاؤ، کیونکہ انسان اس عالم اکبر کو سمجھ کر عالم اصغر کی تہ میں جو حقائق اور معارف چھپے ہوئے ہیں تمہیں معلوم ہوں گے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے حصے ہو، یہ بدن تمہارا چھوٹا سا حصہ ہے، نہیں، تم میں ایک پورا جہان چھپا ہوا ہے، ایسے معارف ہے تمہارے میں، ایسی باتیں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ خود گواہ ہے اپنی توحید پر، ملائکہ گواہ ہیں، اولو العلم گواہ ہیں، لیکن ہر عالم نہیں، قائما بالقسط، جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، سچ کی گواہی دینے والا ہو، جو ظالم نہ ہو۔ جہاں ظلم آ گیا وہاں توحید کا نعرہ ختم، ہم توحیدی ہیں، توحید، ہاں ہم جناب توحید ہیں، توحید کے علمبردار ہے، توحید ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ شرک ہے، مبتدع ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، توحید کا نعرہ۔ لیکن اگر توحید صحیح علم کی بنیاد پر نہ ہو، توحید اگر اپنے خیالات کے اوپر ہو، قرآن کے خیالات کے اوپر، قرآن کے تصورات اور قرآن کے مفاہیم کے اوپر نہ ہو، وہ توحید نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قائما بالقسط، کہ جو انصاف کے لیے گواہی دینے والی توحید ہو، وہ اولو العلم افراد کہ جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، حق اور سچ کی گواہی دینے والے، اللہ کی توحید کو وہی بیان کر سکتے ہیں، اس کی گواہی وہی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ توحید یہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کریکٹر سازی ہے، یہ عمل کے اندر اترتی ہے، یہ منہج ہے، فکر ہے، اسلوب ہے، انبیاء کا مشن ہے توحید، انسانیت کو ایک کرنا۔ حضرت ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں ابراہیم، آپ انسانیت کے لیے امام ہیں۔ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ ذمہ داری
آپ کی ذریت میں تو چلے گی، لیکن جو ظالم ہوگا وہ یہ عہدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو گواہی توحید کی یہ ذمہ داری ہے امامت. میری گفتگو اس نہج کے اوپر ہے کہ توحید یہ ایک ایسی گواہی کی ذمہ داری ہے کہ جو انسان اپنے کردار میں اتارتا ہے. لہذا ایک ظالم گواہ نہیں بن سکتا، ایک جاہل گواہ نہیں بن سکتا. اسی لیے علم کی 3 قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم یقین کیا ہے؟ آنکھ سے آپ نے دیکھ لی ایک چیز کو، آپ کو یقین حاصل ہو گیا. علم بنیادی طور پر نام کس چیز کا ہے؟ فلسفہ میں کہتے ہیں تصور شیء، کسی چیز کا تصور کرنا، کہتے ہیں آپ کو علم حاصل ہو گیا. یعنی آپ نے ایک چیز کو دیکھا، آگ کو آپ نے دیکھا، آگ جلاتی ہے، آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ آگ ایسی چیز ہے کہ جو کسی چیز کے ساتھ اگر لگ جائے تو اس چیز کو کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. آپ نے آنکھ سے دیکھا، ایک علم، اور جب آپ نے آنکھ سے دیکھا کہ وہ جلا رہی ہے تو عین الیقین حاصل ہو گیا. لیکن اگر اس میں انگلی ڈال دی تو کیا ہو گیا؟ حق الیقین حاصل ہو گیا. کیا حاصل ہو گیا؟ حق الیقین. اسی لیے ابراہیم نے کہا پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھلا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کہ کیا یقین نہیں ہے ابراہیم؟ کہا نہیں، یقین تو ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لوں. یہ ہے عین الیقین. توحید کی گواہی وہ شخص دے سکتا ہے کہ جو خدا کی توحید پر گواہ ہو. اولو العلم وہ نہیں کہ جو مسائل دوسروں سے پوچھتا ہو بلکہ جن سے مسائل پوچھے جاتے ہوں. باب مدینۃ العلم. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ نبی، ایک جملہ ہم سنتے ہیں، نبی تو میں کس طرح اپنی زبان سے ادا کروں، کیسے میں اپنی زبان سے ادا کر دوں یہ جملہ. لیکن چونکہ بڑے بڑے علماء لکھ گئے ہیں، قرآن کے ترجمہ کرتے ہوئے لکھ گئے ہیں، تو ذرا جسارت مجھے پیدا ہو رہی ہے. ورنہ تو آج کل وہ بات کیا ہے کہ ذرا سی بات پر توہین مذہب، توہین، یہ بھی تو ہے نا مسلمانوں میں بڑی چیز. جناب حسین کا سر کاٹ دیا، توہین ان کو نہیں ہوئی، اور اگر ممبر حسینی پہ بیٹھ گئے تو جناب کہتے ہیں کہ توہین ہو گئی. بات الگ سی ہے. لیکن دوستو، چونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کیا تھے؟ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے ان پڑھ تھے، علیہ باللہ. تو اگر وہ نبی ایسے ہیں کہ جو نہ علم رکھتے ہیں نہ جانتے ہیں، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علیہ باللہ، علم نہیں ہے، اللہ کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. وہ پیغمبر اکرم، اس پیغمبر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ پیغمبر تو ایسے ہیں کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، علیہ باللہ، کبھی کبھی ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اور یا جو میں لکھوا رہا ہوں، یہ جو لکھا جا رہا ہے تو یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے یہ بات. یہ خیالی، یہ فکر میں خرابی کیسے ہوئی، یہ منہج میں رسول کے بارے میں خرابی پیدا کیسے ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے سطحیں برابر کرنی چاہی ہیں جاہلوں کے ساتھ، کہ جناب اچھا ہم تو ایسے، ہمارے نبی بھی ایسے. اب اس سے زیادہ میں جملے آپ کے سامنے کیا کہوں میں. تو کوشش یہ ہوئی، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نبی نے کسی درسگاہ سے علم حاصل نہیں کیا، نبی کسی کے پاس نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی انسان کے پاس نہیں بیٹھے، کسی کے سامنے جانے ہوئے طلب مستح نہیں کیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ وہ ان پڑھ تھے، انہیں تو علم ہی نہیں تھا، علیہ باللہ، لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. تو یہ بات آپ نے اس لیے کی کہ اپنے جاہلوں کو برابر کر سکیں، ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے کہ جناب نبی تو علم ہی، انہیں علم نہیں تھا، وہ ان پڑھ تھے. تو اللہ کا نبی وہ گواہ ہے اللہ کی توحید کا، اولو العلم قائما بالقسط. لیکن یہاں صرف توحید نہیں ہے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن عمل میں ظلم ہے، کردار میں ظلم ہے، سیرت میں عفت نہیں ہے، تو یہ گواہی کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا علم بردار تو شیطان بھی تھا. شیطان موحد تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے آپ سے. شیطان بڑا موحد تھا، توحید پرست تھا، صنم پرست نہیں تھا. کسی بت کو اس نے نہیں پوجا. اسے یہ بڑا ایک آپ دیکھ لیں بہت یعنی جسے کہتے ہیں کہ پائے کی چیز تھی، بڑا پہنچا ہوا تھا. ہزاروں سال اس نے عبادت کی، اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکاتا رہا، سجدے پہ سجدے کرتا رہا، سجدے پہ سجدے کرتا رہا توحید کے. اور اس توحید کے اندر ایسا مگن تھا کہ جب پروردگار نے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم سے، تو کیا کہا؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب سجدے میں فقعوا لہ ساجدین، سارے کے سارے سجدے میں آدم کے لیے جھک گئے، لیکن سوائے ابلیس کے، وہ نہ جھکا. کیوں بھائی؟ اگر خدا کی توحید کا قائل ہے، وہی خدا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو آدم کے لیے جھک جاؤ. تو شیطان کو مسئلہ کیا ہوا؟ شیطان کو ایسی کیا بات پریشانی پیش آ گئی کہ وہ آدم کے ساتھ کوئی اختلاف کرنے لگ گیا؟ آج تو پہلی ملاقات تھی نا، تو پہلی ملاقات میں ہی اس نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ اس پہلی ملاقات میں شیطان نے آدم میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا؟ بات تھی نسبت سجدہ کی. ہم کعبہ کو سجدہ کرتے نہیں، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبہ کی جہت میں سجدہ کرتے ہیں. کعبہ کی جہت میں من حیث خرجت فولی شطرک فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کر دو. کعبہ کو سجدہ مسلمان نہیں کرتا، کعبہ کی عمارت کو، کعبہ کی دیواروں کو. یہ تو کعبہ کی عمارت ایک مسلمان کا خون اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ حرمت والا ہے، ایک انسان کا خون. بات کیا ہے؟ چونکہ یہ جہت ہے، یہ کیا ہے؟ جہت ہے. یہ وہ رستہ ہے کہ جو خدا کی تجلی کی طرف جاتا ہے. جو عرش الہی سے آنے والی تجلی جو کعبہ پہ پڑ رہی ہے، وہی تجلی آدم کے اوپر پڑ رہی تھی. شیطان سمجھ گیا. شیطان نے کہا پروردگار، ایک قیاس کیا اس نے وہاں پر، اپنے دماغ کو چلایا. کہا اے جان چھڑانے کا جو طریقہ ہے نا آج اللہ سے، وہ یہ ہے. کہا کہ پروردگار خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، آپ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. مٹی کہاں اور آگ کہاں؟ مٹی کی کیفیت کو دیکھیں، اس کے عنصر کو دیکھیں، اس کے اندر موجود جو مادہ ہے، اور جہاں آگ ہے، آگ تو بھسم کر دیتی ہے، اور آگ بڑے فضائل بیان کیے اس نے آگ کے. اللہ نے کہا کہ اچھا اب بات یہاں پر آ گئی ہے، یعنی توحید کا اقرار ہے، توحید عمل میں نہیں ہے. توحید صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ حکم ماننے کا بھی نام ہے. کہ ایک جانب اگر خدا حکم دے رہا ہو، ایک جانب اگر خدا کا پیغمبر ہو، ایک جانب خدا کی بات ہو، وہاں پر اپنی عقل نہیں لے کر آنا، وہاں پر قیاس نہیں کرنا. وہاں پر جب بات آ گئی خدا کی طرف سے، تو اب تم نے یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب میں اس کو مان لیتا ہوں، اب میں اس پر عمل کروں گا، اب میں اس کو لے کر چلوں گا. یہ وہ بات تھی کہ جو شیطان نے وہاں پر انکار کیا. توحید کا علم بردار، توحید کا دعوے دار، توحید کو ماننے والا، توحید کو لے کر چلنے والا، لیکن وہ توحید کہ جو اس کی اپنی عقل کی تھی، اس کی قیاس کی تھی، قرآن کی بتائی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی، وہ توحید نہیں. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد وآل محمد. یا علی یا علی. بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس مقام پر ہم سمجھ جائیں، اس مقام تک ہم آ جائیں کہ پیغمبر کو سمجھے بغیر، پیغمبر کی عزت ناموز، اس کی طہارت کو سمجھے بغیر، ابراہیمی سلسلے کے تعارف کے بغیر آپ توحید اور
تنزیہ کو نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھنے کی کوشش ہوگی جہاں پہ سلسلہ نبوت کو کاٹا جائے گا تو پھر سوال اٹھے گا. مثلا ایک قیمتی چیز ہے, آپ کسی کو ہر ایرے غیرے کو دے کر جاتے ہیں؟ ہر کسی کو آپ دے کر چلے جائیں؟ آپ ایسے چلے جائیں, بلکہ آپ ٹرسٹ والا بندہ ڈھونڈتے ہیں, اعتماد والا, اسے دے کر جاتے ہیں نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کو پروردگار, اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب سے قیمتی ہیں, اسے ابو طالب کی گود میں دے دیں؟ ابو طالب کی گود میں, اور وہ گود, وہ پرورش کرنے والا, تم یہ کہو کہ مسلمان ہی نہیں تھے. بھئی کس کی حفاظت میں دیا؟ اچھا آپ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, روایت کا نمبر ہے 500. ایک یہودی آیا سرکار کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ان اباک فی النار, تیرا باپ جہنم میں. جاؤ بھائی. اچھا یہ روایتوں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, کردار سازی جب ہوتی ہے نا تو ایک یہودی ہی آتا ہے ہمیشہ. یہودی, سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ آخر یہ میچنگ کیا ہے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر. اچھا وہ جناب حضرت عثمان کو شہید کرنا, ایک یہودی آیا تھا یمن سے, وہ آیا تھا یہودی, اس نے یہ سارا کام مسلمانوں کے اندر ڈال دیا. آج تک مسلمان لڑ رہے ہیں, سنی شیعہ لڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. کس نے کیا؟ اچھا جناب آپ کا کیا کام ہے؟ اچھا وہ یہودی آیا, پوچھا یا رسول اللہ اچھا یہ محرم کے 10 محرم کا روزہ, مدینہ میں سرکار تشریف لائے, دیکھا یہودی اس دن میں خوشیاں منا رہے ہیں. کہا کیوں منا رہے ہو؟ کہا اس لیے یا رسول اللہ ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ من فرعون, یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ نے موسیٰ کو فرعون سے نجات دی, ہمیں بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی, تو اس لیے ہم خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے. کہا اچھا نحن احق منکم بموسیٰ, اے یہودیوں تم 10 کو رکھتے ہو, ہم ایک ساتھ میں اور ملا لیں گے. اچھا خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. کیسے؟ صلوا فی النعال, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو. روایات ہیں صلوا فی النعال. یہ میچنگ کی جاتی رہی. یہ ایک پورا موضوع ہے کہ کس طرح سے ہماری روایات کے اندر ایک بڑا ایک حصہ تفسیری روایات کے اندر وہ اسرائیلیات کا جز اور حصہ بنا ہے. تو جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ان اباک فی النار. کہا اچھا, وہ بار بار پوچھتا رہا. کہا نہیں, ان ابی و اباک فی النار, صرف تیرا ابا نہیں میرے والد بھی جہنم میں. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. یہ کیوں ہوئی یہ کوشش؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر عرض کیا تھا, حضرت ابراہیم نے کہا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, پروردگار میری دعا یہ ہے کہ مجھے بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے. أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ ہم بت پرستی کریں. کیا ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا خلیل اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ مسئلہ سارا یہ تھا کہ ابو طالب نے جب پرورش کی ہے پیغمبر اکرم کی, ختمی مرتبت کی, تو یہ ایک ایسا وصف ہے ابو طالب کا, جملہ سنتے جائیے گا برادران محترم, ایمان کو تازہ کریں انشاءاللہ ذکر آل محمد سے. ابو طالب نے جو پرورش کی ہے خاتم النبیین کی, سید المرسلین کی, اور وہ پرورش اپنی جان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, اپنی ذریت کے ساتھ نسل ابراہیمی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے, ایسا احسان ہے محمد مصطفیٰ پر, قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے محمد پہ احسان کیا ہے. کوئی ایک انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, کسی کی ذریت یہ نہیں کہہ سکتی کہ محمد پر احسان کرنے والے ہم ہیں. اسی لیے رسول جب بھی کبھی مشکل کا وقت آتا تو کہتے ابو عبیدہ بن عبد المطلب تم آگے بڑھو, حمزہ بن عبد المطلب تم آگے جاؤ, علی بن ابی طالب تم آگے جاؤ. کون ہے؟ آپ تعارف حاصل کریں. رسول اللہ نے اسی لیے ان کو آگے کیا کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے, کوئی یہ نہ کہہ, یہ
آل محمد کی خصوصیت ہے، بنی ہاشم کی خصوصیت ہے کہ جب بھی رسول پر مشکل کا وقت آتا ہے رسول یہ کہتے ہیں میری اولاد آگے بڑھے، میرے اصحاب آگے بڑھیں۔ ابو طالب آگے آ رہا ہے مشرکین سے روکنے والا، ابو طالب سید بطحا، امیر بطحا، آگے آ کر رسول اللہ کی دفاع کرنے والے، اور ابو طالب کبھی اپنی اولاد کے ذریعے دفاع کرا رہے ہیں، اور جب مال تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، جب مالی فوائد کی بات آتی ہے تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ علی پیچھے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، انہا صدقۃ لا تحل لمحمد ولآل محمد، یہ صدقہ ہے محمد اور آل محمد کے لیے حلال ہی نہیں ہے، یہ تمہارے مال کا کچرا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ اور جب حنین میں سے ایک ایک کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 100 اشرفیاں، کسی کو 100 سونے چاندی سے لدھوا دیا، 100 اونٹ، اور کن کو دیے ہیں سب تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ابن الاسیر جزری، اسط الغابہ، الاستیعاب لابن ابن بر الاندلسی، سیر اعلام النبلاء ذہبی کی، اور تاریخ اسلام شمس الدین ذہبی کی، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، سب میں جا کے دیکھ لیجئے، بلکہ والمؤلفۃ قلوبہم کی تفسیر میں تمام سنی مفسرین سب نے یہ لکھا ہے کہ کن کن کو ان کے نام بتائے ہیں، ان کا شجرہ نسب بتایا ہے کہ کن کن کو رسول اللہ نے حنین کے مال میں سے 100 اونٹ عطا کیے ہیں۔ لیکن انصار کو بھی کچھ نہیں دیا رسول اللہ نے، تو انصاری ایک صحابی آئے، بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ لوگ تو مال لے کے چلے گئے، انصار کو کچھ نہیں ملا۔ کہا کہ تم انصار کو، تم وہ ہو، خوش ہو جاؤ کہ لوگ تو مال لے کے چلے گئے اور تم محمد کو اپنے گھر لے کے چلے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس گفتگو یہاں پر تمام ہوتی ہے کہ توحید کو سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھیں گے، توحید کو سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھیں گے۔ تمام ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ علی نام ایسا ہے، ایک زمانہ تھا کہ علی نام کے اوپر رکھنے پر بھی پابندی تھی، علی نام ایسا مظلوم ہو گیا تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب میں لکھا ہے کہ ان بن امیہ اذا سمعوا بمولود اسمہ علی ذبحوہ، ان حکمرانوں کے زمانے میں جب وہ سنتے کسی کا نام علی ہوتا اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک محدث گزرے ہیں علی ابن رباح، علی ابن رباح، علی علی نام تھا، تو ان سے کسی نے کہا کہ یار یہ علی نام تو پہلی مرتبہ سن رہے، علی ہوتا ہے نام؟ انہوں نے کہا کیا کرتے، میرے ابا نے بن امیہ کے خوف سے نام کو علی کر دیا۔ یہ زمانہ گزرا ہے، رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ میں جو تمہیں حق پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی ضمانت یہ ہے کہ قرآن اور اہل البیت کو لے کر چلنا۔ مسلم کی روایت ہے، علی، امام علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی نے یہ وعدہ کیا، اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا۔ اسی لیے اس نام کے اندر وہ تاثیر ہے، یہ صرف نام نہیں ہے علی، یہ ایک مرتبہ ہے۔ نام رکھتے ہوئے بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کا نام علی رکھ رہا ہوں، کس کا نام علی رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے جب ہم کربلا میں آتے ہیں، اللہ اکبر، امام علی مقام، سید الشہداء، جو بھی بیٹا پیدا ہوا علی علی علی، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، 6 ماہ کا بچہ، یہ نام امام نے رکھے اپنے بچوں کے، علی علی علی۔ توحید کی معرفت حاصل کرتے ہوئے، اہل البیت کے علوم کے ساتھ سینے کو منور کرتے ہوئے یہ جوان عمل صالح کی ان منزلوں پر پہنچتا ہے کہ جب
اگر اسے حیات مل جاتی تو ایک وقت میں دو امام ہوتے، امام علی الاکبر، امام علی ابن الحسین سید سجاد علیہم السلام. لیکن یہاں تو معرفت اور علم کی بات، اور جب شجاعت کی، عظمت کی، صداقت کی بات ہوتی ہے تو شجاعت میں وہ مقام ہے کہ اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا کیا خوف ہے. یہ ہے شجاعت کا مقام. اور کہتے ہیں ابا جان اجازت دیجئے کہ میں بھی جاؤں اور شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں. ابا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں رک جا بیٹا، رک جا، ذرا میری آنکھیں تجھے دیکھ لے، میری آنکھیں تجھے دیکھتی رہیں، کیونکہ میں اپنے نانا کو دیکھتا ہوں تیری آنکھوں میں، تیرے چہرے میں مجھے اپنے نانا نظر آتے ہیں، محمد بن عبداللہ نظر آتے ہیں. اور انہیں جب میدان کے لیے تیار کیا تو نبی کی تلوار دی اور اپنے نانا کا امامہ انہیں عطا کیا، جنگی سامان نانا کا دیا. اور جب وہ جانے لگے تو بار بار ان کی طرف دیکھتے حسین کہ علی اکبر، صرف علی اکبر نہیں جا رہا، بابا کی جان جا رہی ہے، حسین کی جان جا رہی ہے آج. اور کہا جا میرے بیٹے کہ تو وہ ہے، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، ان اللہ اصطفی آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، کہ آل ابراہیم، آل عمران، اللہ نے انہیں چنا، یہ ایک دوسرے کی نسل ہیں. اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے لخت جگر اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ تجھے تو میں کہ اسے میں بھیج رہا ہوں کہ جو آج سیرت میں، صورت میں، شباہت میں، وجاہت میں، علم میں، دیانت میں، صداقت میں مصطفیٰ کے مشابہ ہے، آج یہ حق کے لیے جا رہا ہے. اور وہ جب گئے تو امام نے جی بھر کے دیکھا اور دوسری جانب سامنے کھڑے ہوئے دشمنوں کے لشکر کی طرف ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قتل اللہ نسل کی، خدا تیری نسل کو قطع کرے، تو نے میرے بیٹے کی نسل کو قطع کیا. یہ ظلم ہوا ہے آل محمد کے ساتھ، ہم اسے کیوں نہ بیان کریں. یہ آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ دل جو غمگین ہے، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اندر، آج بھی دل کے معرکے میں کربلا تڑپتی رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، آنکھوں سے آنسو کی شکل میں نکلتی ہے، علی اکبر کی کو یاد کرتے ہوئے، ان آہوں کو، ان صداؤں کو دیکھتے ہوئے. ایک دفعہ مڑ کر آئے اور کہا کہ بابا جان کان میں کچھ کہا، تو ایک چیخ مار کر سید شہداء کی ایک چیخ بلند ہوئی. بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیخ تھی آپ کی؟ آج تک تو صبح سے اتنے شہید ہوئے، ہم نے آپ کو چیختے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو اس زور سے روتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا کہ انسان، بوڑھا باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے کو وصیت کرتا ہے. آج بیٹا اپنے باپ کو وصیت کرتا ہے کہ بابا میری لاش کو خیمے میں مت لانا، بابا میری لاش کو خیمے میں مت لانا، بابا میری لاش کو خیمے میں مت لانا، میری ماں بڑی بیمار اور غریب، میری ماں. اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ نے ذکر محمد و آل محمد کیا، پروردگار آپ کو خوشیاں، پروردگار آپ کی زندگی میں کبھی غم نہ لائے سوائے غم حسین کے. پروردگار اس وطن عزیز کو، اس پیارے وطن کی، اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار یہاں پر موجود فتنے،
خاص طور پر جو تکفیر اور خوارج کا فتنہ ہے، پروردگار اس ملک کی حفاظت فرمائے، فتنۃ الخوارج کو نیست و نابود فرمائے، اور اس وطن کے اندر پروردگار امن، سکون اور شانتی عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے ذکر کے طفیل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔